بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ موضوع ہے سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، حلال کھانا، حرام سے بچنا، سنت کے مطابق سونا اور لوگوں کی محبت لے کے سونا۔ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں بہلول رحمہ اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ بہلول ایک مجذوب نیک بزرگ تھے جو لوگوں کی نظروں میں پاگل دیوانے ہوتے تھے، لیکن بزرگوں کی نظر میں وہ نیک اور صالح تھے، وہ دانہ شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا جب میں ملنا چاہتا ہوں تو مریدین کہنے لگے کہ حضرت پاگل دیوانہ آدمی ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی ایسا جملہ کہہ دے جو آپ کی بے ادبی ہو جائے، تکلیف ہو آپ کو۔ اور انہوں نے فرمایا نہیں، میں ملنا چاہتا ہوں۔ اصرار کیا تو کسی نے کہا جی میں بتاتا ہوں فلاں جگہ ریت کے ساتھ کھیلنے۔ تو اندازہ لگائیں جو آدمی ریت کے ساتھ کھیل رہا ہو تو ظاہر ہے لوگ اسی ظاہر کا اعتبار کر کے اس کو پاگل دیوانہ، جیسے کہ آج کل ہے، کسی کو ظاہر دیکھ کے اپنے آپ کو گمراہی پہ لے جاتے ہیں، کسی کا غربت اور حالات دیکھ کے۔ اس لیے ہر آدمی کے بارے میں خیر سوچنا چاہیے۔ حضرت جب گئے ان کو سلام کیا، سلام کے جواب میں وہ کہنے لگے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی بتائیں آپ کون؟ کہ میں جنید بغداد سے آیا ہوں ملنے کے لیے۔ کہ اچھا یہ بتائیں آپ کو کھانے کا طریقہ آتا ہے؟ کہ جی بالکل آتا ہے۔ حضرت نے جو ہے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا، بسم اللہ پڑھ کے سونا کھانا، ہاتھ دھو کے کھانا، اپنے آگے سے کھانا، نمک کا جو بھی سنت طریقہ تھا وہ بتایا۔ تو کہنے لگے کہ آپ کو تو سونے کا ڈھنگ بھی نہیں، کھانے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ اچھا جی، یہ کہہ کے آپ کپڑے جھاڑے دوسری جگہ چلے گئے۔ حضرت پھر پیچھے پیچھے وہاں چلے گئے۔ جب وہاں گئے تو سلام کیا، انہوں نے جواب دے کر کہا جی کون؟ کا میں ہوں جنید بغدادی جو بغداد سے آیا ہوں اور جن کو کھانے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ کہ جی بولیں آپ کو سونے کا ڈھنگ آتا ہے؟ کہ جی بالکل۔ اب جو دائیں کروٹ پہ سونا، قبلہ رخ ہو کے سونا، دعائیں پڑھ کے سونا، باوضو ہو کے سونا، تہجد کی نیت کر کے سونا وغیرہ جتنے بھی مسنون طریقے تھے بتا دیے۔ تو کہنے لگے آپ کو تو سونے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ ہاں یہ کہا، تیسری جگہ جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت پھر وہاں چلے گئے، وہاں گئے تو سلام کیا، انہوں نے جواب میں کہا اچھی کون؟ کہ میں ہوں جنید بغدادی جن کو کھانے اور سونے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ کچے بتائیں بات کرنے کا طریقہ آتا ہے؟ کہا جی بالکل، مخاطب کو دیکھنا، اس کا لحاظ کرنا، دھیمی آواز میں بات کرنا وغیرہ جو صحیح طریقہ تھا بتا دیا۔ وہ کہنے لگے آپ کو تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ جب چوتھی جگہ اٹھ کے جانے لگے تو حضرت نے ان کو پکڑ لیا، فرمایا کہ اب آپ ہی بتا دیں کہ کیسے سوتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں۔ کہنے لگے اگر آپ رشوت کا کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں اور یتیم کا حق، دوسروں کا حق کھا رہے ہیں تو آپ سنت کے مطابق بھی کھائیں گے تو سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور اگر آپ اپنا حق کھا رہے ہیں، کسی اور کا نہیں کھا رہے، حلال ہے، رشوت کا نہیں ہے، سود کا نہیں ہے، جھوٹ کا نہیں ہے، دھوکے کا نہیں ہے، تو پھر آپ جنت میں آپ جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اس لیے جہنم میں نہیں پھینکے گا کہ آپ نے سنت کے مطابق کھانا نہیں کھایا۔ کچھ سوتے کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کا بغض لے کے سو رہے ہیں، تکلیف دے کے سو رہے ہیں، کسی غلط کام کرنے کی نیت سے سو رہے ہیں اور صبح جلدی اٹھ کر کسی کو تکلیف دیں گے، جا کر چوری کریں گے، ڈاکہ ڈالیں گے، تو آپ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ سنت کے مطابق سونے سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور اگر آپ خیر کی نیت سے سوئے ہیں، لوگوں کو تکلیف نہیں دی، صحیح انداز سے سوئے ہیں اور کسی کو آپ سے تکلیف نہیں ہو رہی، تو سنت کے خلاف نہ بھی سوئیں تو اللہ پاک آپ کو جنت میں بھیجے گا، اس لیے جہنم میں نہیں پھینکے گا کہ آپ سنت کے خلاف سوئے تھے۔ کچھ یہ بتائیں کہ پھر بات کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر آپ سچ بول رہے ہیں، اب آپ غیبت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کسی کی گالیاں دے رہے ہیں اور برا بھلا کہہ رہے ہیں، بہتان باندھ رہے ہیں، چاہے آگے وقت کا ولی اور بزرگ ہی کیوں نہ کھڑا ہو، سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ اور اگر آپ سچ بول رہے ہیں، صحیح بات کر رہے ہیں، خیر کی بات کر رہے ہیں، صلح کی بات کر رہے ہیں، نفع رسانی کی بات کر رہے ہیں اور جب مسلمانوں کو تکلیف نہ دینے کی بات کر رہے ہیں، تو آگے چاہے فاسق اور فاجر ہی کیوں نہ کھڑا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم اس لیے نہیں پھینکے گا کہ آپ کے سامنے جو ہے برا آدمی کھڑا تھا۔ تو میرے محترم عزیز دوستوں بزرگوں، پہلی بات حرام اور کسی دوسرے کا حق نہیں کھانا، دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، اور جو ہے حرام رشوت کا نہیں کھانا، اسے بچنا، حلال کھانا ہے، اپنا خیر کا کھانا ہے، محنت کر کے کھانا ہے، اس کی دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ اور سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اور جو ہے کسی غیبت نہیں کرنی، خیر کی بات کرنی ہے، ورنہ چپ رہنا ہے۔ ہاں فرمایا خاموش رہو ورنہ خیر کی بات کرو، خیر کے علاوہ کوئی بات نہ کرو، خاموش رہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور جو ہے سوتے وقت مسلمانوں کو معاف بھی کرنا اور جن کو تکلیف پہنچے ان سے معافی مانگ کے بھی سونا، اور خیر اور بھلائی کی نیت سے سونا، اور تہجد کی نیت سے سونا، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، یہ سونا،
تو میرے محترم یہ سونا اس کا سونا بن جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ کسی کو تکلیف دے کے سو رہا، کسی اور کی جگہ سو رہا، کسی اور کو نقصان پہنچانے کی نیت سے سو رہا، تو میرے محترم عزیز یہ جہنم کا سبب بنیں گے، جہنم کا باعث بنیں گے۔ تو میرے محترم ایک دانا انسان کی باتیں اور ایک بہترین بزرگ اور ایک وقت کے شیخ جن کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح ہوتی تھی، وقت کے ولی، اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کام لیا، پوری دنیا میں ان کا آج نام ہے اس وجہ سے وہ نیک تھے، صالح تھے، سچے تھے، غریب تھے، اللہ سے تعلق والے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے۔